مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر جب خلاق عالم نے اس آیت کریمہ کو ذکر فرمایا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر جب آپ غور کریں، اس آیت کریمہ کے اندر جب آپ غور کریں تو پہلا اللہ نے خطاب فرمایا ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب یہ اللہ نے قرآن میں بات ارشاد فرمائی تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ سے ڈرنے والا مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ یہاں یہ لفظ نہیں آیا یا ایھا الناس کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ لوگ کے اندر کافر مشرک سب ہر طرح کے مذہب آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر کوالٹی صفت جس کی بیان کی ہے وہ ایمان والے ہیں۔ تو جب آیت کریمہ کو ہم غور سے پڑھیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اس کے اندر کافر بھی نکل گئے، ہر طرح کے مذہب نکل گئے۔ اگر ڈرنے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ ایمان والا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ ایمان والا جو ہے وہ اللہ سے ڈرے گا، اور بے ایمان کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ ایمان والے ہی ڈرا کرتے ہیں۔ فرمایا جب ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ڈرنے کے بعد کیا کرو؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر تمہیں یہ صفت دی جا رہی ہے، تمہاری یہ کوالٹی دی جا رہی ہے، تمہیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ سے ڈر جاؤ تو پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر تم یہ صفت اختیار کر لو کہ تم اللہ کے جو سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ سچے کون ہیں؟ فرمایا قرآن نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اگر تم جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ سچے کون ہیں تو فرمایا وہ اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے اولیاء ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، بس وہی لوگ ہیں سچے۔ ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے ہم اس کو دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ہم اس کو دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ محفل سجائی گئی 11ویں شریف کے حوالے سے تو یہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ فرمایا جو میرے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، اس کا آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہے۔ آج انسان نے محفل سجائی ہے، کس کے لیے سجائی ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے نواسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محفل سجائی ہے۔ یہ محفل سجانا اس بات کی دلیل ہے کہ عبد القادر سے سجا جس نے محفل سجائی ہے، میزبان محفل کو بغداد کے غوث اعظم سے محبت ہے، بغداد کے غوث اعظم سے محبت ہے، اس لیے اس نے محفل سجائی ہے۔ تو جب بات نکلتی ہے نا کہ بغداد کے غوث اعظم سے جس سے محبت ہوتی ہے تو بغداد کے غوث اعظم سے محبت کرنے والا، وہ غوث اعظم کا دامن پکڑنے والا جب غوث اعظم کا دامن پکڑتا ہے تو غوث اعظم کو سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت ہوتی ہے۔ جب غوث اعظم کا مرید غوث اعظم کا دامن پکڑتا ہے تو غوث اعظم سے بھی محبت کرتا ہے، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہے، عمر سے بھی محبت کرتا ہے، عثمان سے بھی محبت کرتا ہے، علی سے بھی محبت کرتا ہے، حسن سے بھی محبت کرتا ہے، حسین سے بھی محبت کرتا ہے، فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ جب سب سے محبت کرتا ہے تو یہ سب کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جب یہ سب سے محبت کرنے کے بعد جب یہ لوگ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، عبد القادر جیلانی کا مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ان کا مرید جب اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، غوث اعظم علی سے ملا دیتے ہیں، علی مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر لے جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا مقام اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ ہے کہ مصطفیٰ زمین پر تشریف لا کر جو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتا ہے، مصطفیٰ دنیا کے اندر ہاتھ پکڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے امتی کو پہنچا دیا کرتے ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ کے امتی جب حضور کے غلام جب حضور کا دامن پکڑتے ہیں، حضور کے نقش قدم پر چلتے ہیں، حضور کی سنتوں کو اپناتے ہیں، فرائض پر عمل کرتے ہیں
تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور کا دامن پکڑنے کے بعد پھر ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ ان کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ میرے محبوب بندوں کا مقام ہے کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ خوف کس چیز کا نہیں ہے؟ فرمایا خوف ان کو اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، دن میں کھا لیا، ان کو رات کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو رات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ رات میں کیسے ملے گا کیسے نہیں ملے گا، کمانا ہے نہیں کمانا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے دنیا کے اندر مجھ پر بھروسہ رکھ کر دن گزار دیتے ہیں، فرمایا اسی طریقے سے میرے بندے رات پر بھی مجھ پر بھروسہ رکھ کر رات کو گزار دیا کرتے ہیں۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس طریقے سے رہتے ہیں کہ انہیں کھانے کا خوف نہیں ہوتا، پینے کا خوف نہیں ہوتا، چلنے کا خوف نہیں ہوتا، اٹھنے کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں بے دھڑک ہو کر جاتے ہیں، کسی محفل میں چلے جاتے ہیں، کسی جلسے میں چلے جاتے ہیں، جب یہ روڈ پر بھی چلتے ہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ سینہ تان کر اللہ کے ولی زمین پر چلا کرتے ہیں، کیونکہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ میرے بندے جب زمین پر چلتے ہیں انہیں اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ انہیں مار ڈالے گا۔ فرمایا ہم نے تو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ فرمایا ہم جب اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، فرمایا مارنا بھی اس کا کام ہے، بچانا بھی اس رب کائنات کا کام ہے۔ فرمایا مارنا بھی اس کا کام ہے، بچانا بھی اس رب کائنات کا کام ہے۔ یہ میرے ولیوں کا مقام ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہوں تو انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عزیزان محترم، جب اللہ کے ولیوں کا دامن جب بندہ تھامتا ہے تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، لنگر کا اہتمام ہے، آپ بولو زور سے سبحان اللہ۔ میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام توجہ کا بیلنس قائم رکھیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ارشاد فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اسے جا کر جنازہ پڑھا دے، اس کا جا کر جنازہ پڑھا دے، اس کو جا کر غسل دے دے، اس کے لیے کفن کا انتظام کر دے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ علیہ السلام اس بستی کے اندر چلے جاتے ہیں، جا کر اس بندے کو تلاش کیا کون ہے جو مر گیا۔ اللہ کے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا غسل کا انتظام کرتے ہیں، کفن کا انتظام کرتے ہیں، جنازے کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر کچھ لوگ آ کر خدمت کے اندر آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اے موسیٰ ایسے بندے کا نماز جنازہ پڑھاتا ہے، ایسے بندے کو غسل کا انتظام کرتا ہے، اے موسیٰ ایسے بندے کے لیے دعا کرتا ہے، اے موسیٰ ایسے بندے کا جنازہ پڑھتا ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اے موسیٰ ایسے بندے کے لیے تو جنازے کا جنازے کا انتظام کر رہا ہے جو ساری زندگی گالیاں بکتا رہا، جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اے موسیٰ ایسے بندے کا جنازہ پڑھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب ان بندوں کا جملہ سنتے ہیں تو اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تو نے حکم فرمایا کہ میرا نیک بندہ اس کا جنازہ پڑھا، رب العالمین یہ کیسی بات ہے کہ یہاں پر تیرے بندے یہ کہتے ہیں، کوئی اس کے لیے اچھائی کہنے والا نہیں ہے، ہر ایک بندے کی زبان سے اس کے لیے برائی نکل رہی ہے، میں کیسے اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا اے میرے موسیٰ جو میں اپنے بندے کے لیے جانتا ہوں یہ زمین والے ذرہ برابر بھی نہیں جانتے۔ میں میرے موسیٰ میں جو جانتا ہوں، میں رب کائنات جو اپنے بندے کے لیے جانتا ہوں یہ زمین والے ذرہ برابر نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ نیک بندہ کیسے ہو گیا؟ زمین والے اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ نیک کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ بات یہ ہے مجھے اس کی ایک ادا پسند آ گئی۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تجھے اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ فرمایا میرے موسیٰ یہ میرے محبوب بندوں سے، اے میرے موسیٰ یہ میرے ولیوں سے محبت کرتا تھا، اے میرے موسیٰ جب یہ میرے ولیوں کی صحبت کے اندر جاتا تھا ان کا ادب کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اے میرے موسیٰ اس کی وہ ادا مجھے پسند آ گئی جب یہ میرے محبوب بندوں کی صحبت میں اختیار کرتا تھا، میرے محبوب بندوں کی صحبت میں جا کر ان کا ادب کیا کرتا تھا، میرے محبوب بندوں
کی خدمت کیا کرتا تھا. اے میرے موسیٰ اس کی وہ عادت پسند آئی ہے کہ جب میرے محبوب بندوں کی خدمت کے اندر جاتا تھا ان کو پانی کا گلاس پیش کر دیا کرتا تھا. میرے محبوب بندوں کی خدمت کے میں جا کر ان کے ہاتھ پاؤں دبایا کرتا تھا, اپنے مرشد کا احترام کیا کرتا تھا, میرے محبوب بندوں کا ذکر کیا کرتا تھا. اے میرے موسیٰ اس بندے کی مجھے یہ عادت پسند آئی ہے کہ یہ بندہ میرے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا میرے موسیٰ جو میرے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے مجھے میں رب کائنات اپنے جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہوں, رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ جو میرے نیک بندوں کا ہو جاتا ہے میں رب کائنات بھی ان گناہگاروں کو ہو جاتا ہوں. فرمایا میرے موسیٰ جو میرے نیک بندوں کا ہو جاتا ہے میں ان نیکوکاروں کا ہو جاتا ہوں, میں ان گناہگاروں کا بھی ہو جاتا ہوں. فرمایا میرے موسیٰ اس بندے نے اپنے نیک میرے صالح بندے کی صحبت اختیار کی. فرمایا مجھے اس کی ادا پسند آ گئی جس کی وجہ سے میں نے اس کے گناہ نہیں دیکھے, جس کی وجہ سے میں نے اس کے اعمال کی طرف نہیں دیکھا, میں نے تو بس یہ دیکھا ہے کہ میرے یار سے محبت کرتا ہے. فرمایا ہم جو ہمارے یار سے جو محبت کرتا ہے ہم اس کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا کرتے ہیں. میرے موسیٰ جو میرے یار سے محبت کرتا ہے نا ہم اس کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے اعمال کیے یا نہیں کیے. فرمایا میرے موسیٰ یہ میرے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا بس اب اس کے صدقے میں ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھتے. فرمایا جو میرے نیک ولیوں کا یہ مقام ہے کہ جو ان کی صحبت اختیار کر لے اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. عزیزان محترم محفل 11ویں شریف کے حوالے سے 11ویں ہے کیا؟ 11ویں یہ چیز ہے کہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس 11ویں شریف کے اندر. وہ 11ویں شریف میں جب ایصال ثواب کیا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, فرمایا ایمان والو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی, اگر وہ زندہ رہتی تو صدقہ کر کر جاتی. یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے کنواں کو دعا کر صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ دے گا؟ تو حضور لجپال سونے نبی کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا اے سعد کنواں کھدوانا تیرا کام ہے, رحمت برسانا اس رب کائنات کا کام ہے. فرمایا سعد کنواں کھدوانا تیرا کام ہے, رحمتیں اور برکتیں اور گناہ بخشنا اس رب کائنات کا کام ہے. فرمایا سعد جا تو اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دے, لوگ جب تک اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. یہ ہے ایصال ثواب اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. رہی بات 11ویں, یہ دن منتخب کیے جاتے ہیں. 11ویں ہو گئی 12ویں ہو گئی, جس طریقے سے ہم شادی کے دن مقرر کرتے ہیں اس طریقے سے مقرر کر کر ہم نے یہ تاریخ رکھی ہے. بہرحال ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 11ویں شریف میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. آئیے اب چلتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر. اب چلتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. غوث کے ماننے والا کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ہاں اب یہ آخری اور پہلی بات ہے, اس کے بعد گفتگو ختم. میں نے آپ کی جان چھوڑنی, آپ نے میری جان چھوڑنی. آواز ایسی آئے جو یہاں جانا ہے نا پہلے یہاں سے خالی ہو پھر اوپر سے آ جائے. بول سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے مادرزاد ولی, اللہ رب العزت نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرید پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر, جیسے آسمان زمین پر ہے ایسے میرا ہاتھ اپنے مرید پر ہے. فرمایا میں اپنے مرید کے ہر حالات سے باخبر ہوں, میں ہر اپنے مرید کے حالات کو جانتا ہوں. اس سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھ رہا ہوں.
یہ اللہ کے محبوب کے نواسوں کا مقام ہے، اور جب نواسوں کا یہ مقام ہے تو پھر آمنہ کے لال کی کیا بات ہوگی؟ بولنا سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک مرید خادم آیا اور آ کر کہنے لگا حضور والا آج افطاری میرے یہاں پر کرنی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے یہاں کی افطاری ہم نے دعوت قبول کر لی ہے، بے فکر ہو جاؤ، ہم تمہاری دعوت قبول کرتے، تمہاری دعوت پر لازمی غوث پاک حاضر ہوں گے۔ فرمایا اب پریشانی کی بات نہیں، میں آؤں گا، بس یہ کہنا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر پھر دوسرا شخص آیا، طالب علم آ کر کہنے لگے حضور آج افطاری میرے گھر پر کرنی ہے۔ وہ طالب علم کی دعوت کو قبول فرمایا، غوث پاک نے ارشاد فرمایا تمہاری دعوت پر بھی آ جائیں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری دعوت پر بھی آ جائیں گے، پریشانی کی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعوت بھی قبول فرما لی۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید آئے اور عرض کرنے لگے حضور آج افطاری ہمارے گھر پر کرنی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری دعوت پر بھی حاضر ہو جائیں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یار ایک دعوت ہے، ایک دعوت کے اندر کہاں کا بندہ جائے گا؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دن ایک دعوت نہیں، 3 نہیں، 70 دعوتیں حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر آئی ہیں، اور 70 دعوتوں کے متعلق غوث پاک نے ایک کو فرمایا کہ تیری دعوت پر بھی آ جائیں گے، دوسرا آیا دوسرے سے فرمایا تیری دعوت پر بھی آ جائیں گے، تیسرا آیا تیسرے سے کہا تیری دعوت پر بھی آ جائیں گے، چوتھا آیا اس سے بھی کہا تیری دعوت پر بھی آ جائیں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے، فرمایا تمہاری دعوت پر بھی آ جائیں گے، ایک کے بعد ایک دعوت آ رہی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 دعوتیں قبول فرمائی۔ 70 دعوتیں قبول فرمانے کے بعد حضور جمعے کا دن تھا، جمعے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کا خادم آیا، اور خادم آ کر بڑی خوشی سے اظہار کرنے لگا لوگوں میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ کل رات، کل کے دن بغداد کے غوث اعظم نے مجھ فقیر کے گھر پر افطاری کی تھی۔ وہ طالب علم، وہ خادم آ کر کہنے لگا میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ بغداد کے غوث اعظم نے کل افطاری میرے گھر پر کی تھی۔ جب خادم نے یہ کہا تو برابر میں ہی مرید کھڑا تھا، مرید نے کہا اور چل چل تو جھوٹ کہتا ہے، کل تو بغداد کے غوث اعظم نے افطاری میرے گھر پر کی ہے۔ وہ کہنے لگا چل چل تو جھوٹ کہتا ہے، کل تو بغداد کے غوث اعظم میرے گھر پر تھے۔ جب مرید نے یہ کہا تو برابر میں طالب علم کھڑا تھا، طالب علم نے کہا ابے تو بھی جھوٹ کہتا ہے، کل تو غوث اعظم میرے گھر پر تھے۔ وہ ایک کے بعد کہنے لگے کہ نہیں نہیں میرے گھر پر تھے، وہ کہنے لگے میرے گھر پر تھے۔ پہلا کہتا ہے ارے نہیں میرے گھر پر تھے، دوسرا کہتا ہے میرے گھر پر تھے، تیسرا کہتا ہے میرے گھر پر تھے، چوتھا کہتا ہے میرے گھر پر تھے، پانچواں کہتا ہے میرے گھر پر تھے، چھٹا کہتا ہے میرے گھر پر تھے، 7 کہتا ہے میرے گھر پر تھے، 8واں کہتا ہے میرے گھر پر تھے، 9واں کہتا ہے، 10واں کہتا ہے، 20 کہتے ہیں، 30 کہتے ہیں، 40 کہتے ہیں، 50 کہتے ہیں، 60 کہتے ہیں، 70 لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر وہ کھڑے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ارے نہیں نہیں ہم لوگ ہیں، ہمارے گھر پر سیدنا غوث اعظم خود جلوہ افروز تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کل افطاری غوث اعظم نے ہمارے گھر پر کی ہے۔ میں جو کہنے لگا ہوں نا وہ آخری بات ہے، اور میں جب جہاں یہاں سے جاؤں نا تو مجھے پتہ چلے کہ لیاقت کالون میں خطاب کرنا ہے تو بول سبحان اللہ زور سے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید جب جمع تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہمارے گھر پر کی ہے۔ سب پریشان ہو گئے، یار یہ بھی الگ بات کہتا ہے، یہ بھی الگ بات کہتا ہے۔ فرمایا چلو چھوڑو یار، مرید کہنے لگا چھوڑ ہم تجھ سے بحث نہیں کرتے، ہم اپنے مرشد کے پاس چلتے ہیں، وہی ہمارا فیصلہ فرمائیں گے۔ بول سبحان اللہ۔ ہم اپنے مرشد کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ سب کے سب مرید گئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آ کر کہنے لگے حضور، خادم کہنے لگا حضور کل آپ نے ہمارے گھر پر دعوت کی تھی؟ فرمایا ہاں۔ طالب علم ہے وہ کہنے لگے حضور کل آپ نے ہمارے گھر پر دعوت کی تھی؟ فرمایا ہاں۔ پھر مرید کہتا ہے حضور آپ نے ہمارے گھر پر کی تھی؟ خادم کہتا ہے میرے گھر پر کی تھی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تمہاری دعوت پر تھا؟ وہ کہنے لگے حضور والا، خادم کھڑا تھا، خادم کہنے لگا حضور کل جیسے آپ کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں اسی حالت میں ہم نے گھر پر دیکھا تھا۔ برابر میں مرید کھڑا تھا، مرید کہنے لگا حضور جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں ویسے ہی اسی حالت کے اندر ویسے ہی چہرہ تھا، ویسے ہی بال تھے۔
हुजूर जैसा अभी चेहरा है वैसे ही चेहरा था, ऐसे ही बाल थे, जैसे अभी देख रहे हैं ऐसे ही चेहरा कल हमने अफ्तारी के वक्त अपने घर पर देखा, हुजूर यही चेहरा था। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया परेशानी की बात नहीं है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अरे मेरे मुरीदों, मेरे नौजवानों और मेरे अकीदतमंदों, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया ये तो 70 दावतें थी। फरमाया अगर 70,000 दावतें भी होती ना तो अब्दुल कादिर को हर एक दावत पर मौजूद पाते। फरमाया ये तो गौसे पाक की एक दावत पर मौजूद, ये तो 70 दावत थी, अगर 70,000 भी होती तो हर एक दावत पर मौजूद पाते। लोग कहने लगे हुजूर वाला बात समझ में नहीं आई, ये कैसे हो सकता है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल के अंदर आ जाते हैं। फरमाया जाते हो मैं कैसे नजर आ सकता हूँ। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर सबके सब मुरीद कहने लगे हुजूर वाला बात समझ में नहीं आई कि एक शख्स 70 दावतों पर कैसे जा सकता है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया जब तुम दिन के अंदर जमीन पर चलते हो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सूरज चलता है, वो सूरज हर एक बंदा, लाखों लोग उस जमीन पर चलते हैं, हर एक बंदा ये कह रहा होता है ये सूरज मेरे ऊपर है, ये सूरज मेरे ऊपर है, ये सूरज मेरे ऊपर है। गौसे आजम ने फरमाया गौसे आजम ने फरमाया जब मुस्तफा के उम्मतियों मेरे मुरीदों जब एक सूरज अल्लाह का है वो सारी दुनिया के अंदर हर एक फर्द पर नजर आता है। फरमाया जब आसमान का सूरज पूरी दुनिया के अंदर एक जगह पर रोशनी दे सकता है तो जो विलायत का सूरज सारी दुनिया के अंदर क्यों नहीं चमक सकता है। विलायत का सूरज सारी दुनिया के अंदर क्यों नहीं चमक सकता है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जब एक सूरज सारी दुनिया के अंदर चमक सकता है तो विलायत का सूरज भी सारी दुनिया के अंदर चमक सकता है। अबे जब ये मुस्तफा के गुलामों का मकाम है कि एक जगह नहीं 70 जगह नजर आते हैं तो फिर मेरे मुस्तफा की तो बात ही अलग है ना, मेरे आका की तो बात ही अलग है। थोड़ी सी झलकी दे दो मेरे आका का मकाम क्या है। आखिरी बात, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम ये है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 70 दावती की, हर जगह नजर आए। मेरे आका का मकाम ये है कि एक उम्मती टंडो यूसुफ में दफन किया जाता है तो एक उम्मती कराची में दफन किया जाता है, एक उम्मती वहाँ चैनल की तरफ दफन किया जाता है, एक उम्मती लाहौर में दफन किया जाता है, एक उम्मती यहाँ दफन किया जाता है। ये 5-7 जगह, सैकड़ों जगह कब्रिस्तान है दुनिया के अंदर, सब जगह दफन उम्मती मुस्तफा के होते हैं। फरमाया गया जब मुस्तफा जब उम्मती कब्र के अंदर जाता है तो मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। यार ये मेरे आका का मकाम है, सैकड़ों जगह नजर आते हैं। ये कैसे आते हैं? अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यंक़िलूना, फरमाया मिन दारिन इला दार, अल्लाह के औलिया मरते नहीं है, वलाकिन यंक़िलूना, फरमाया ये मुंतकिल होते हैं मिन दारिन इला दार, एक घर से दूसरे घर की तरफ। मैंने कहा ये अल्लाह के वली है। मैंने कहा अल्लाह के वलियों का मकाम बहुत दूर है। मुस्तफा का उम्मती भी नहीं मरता है, हुजूर का उम्मती भी नहीं मरता। हुजूर का उम्मती आलम अरबा से माँ के पेट के अंदर आता है, माँ के पेट से आलम बरज़ख के अंदर कब्र के अंदर चला जाता है, कब्र से फिर माशर के अंदर चला जाता है, माशर के से जन्नत के अंदर चला जाता है। मैंने कहा जब मुस्तफा का उम्मती एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, चौथी से डायरेक्ट जन्नत के अंदर, मैंने कहा वो तो मरा नहीं। मैंने कहा जब उम्मती गुनाहगार नहीं मरता है तो उनका आका कैसे मर सकता है। ये अल्लाह के वलियों का मकाम है, ये नबियों का मकाम है। फरमाया औलिया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वो औलिया मरते नहीं है, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिला कभी, इंशाअल्लाह हाजिरी हुई तो फिर कभी फुर्सत से आपको सुनाएंगे। वक्त नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना इबादत करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए। एक सेकंड बैठिए।